مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، احترام والا مہینہ، جو زمانے جاہلیت میں بھی جس مہینے کا احترام کیا جاتا ہے، اور اللہ کے پاس 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں، جس میں سے یہ مہینہ بھی ذی القعدہ کا مہینہ بھی، ذی الحجہ کا مہینہ بھی، محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں، اور زمانے جاہلیت میں بھی اس میں احترام کیا جاتا تھا، اور ان مہینوں کے اندر جنگ وغیرہ نہیں کی جاتی، امن و امان رہتا تھا، اور یہ مہینے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور یہ مہینہ خصوصیت سے اللہ کے ایسے نیک برگزیدہ بندے کی یاد دلاتا ہے جو اپنے رب کی خاطر، رب کی منشا کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ جس طرح کا بھی امتحان اللہ کو مقصود تھا اللہ نے لیا، ہر امتحان کے اندر کامیابی جس کو نصیب ہوئی وہ مبارک ہستی جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا، جسے اللہ نے اپنا دوست بنایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ، ان کی یاد دلاتا ہے، ان کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، ان کے تقوی کی یاد دلاتا ہے، ان کے ایمان کی یاد دلاتا ہے، ان کے شرک سے بیزاری کی یاد دلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح سے بھی امتحان کے لیے آزمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فضل و کرم سے ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، ہر قربانی، جان کی، مال کی، شہر کی، یہاں تک کہ اولاد کے قربانی دینے کی بھی باری آئی تو بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ہر قربانی کے لیے، ہر امتحان کے لیے تیار ہے۔ اور جب کبھی بھی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کے لیے کئی مرتبے ابراہیم علیہ السلام کو یاد دلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد دلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو بتلایا گیا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دی۔ آپ قرآن دیکھیں گے، پڑھیں گے ترجمے سے، ایک نہیں کئی جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا، ان کا ذکر کیا گیا، قریب 70 مرتبہ کے قریب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، کہیں سورہ بقرہ کے اندر بتایا گیا ان کے بارے میں، کہیں صفات کے اندر بتایا گیا، یہاں تک کہ سورہ شعراء میں، سورہ انبیاء میں، اور ابراہیم علیہ السلام کی مکمل ایک صورت بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام سے بھی، سورہ ابراہیم بھی، جو 13ویں پارے میں، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی برگزیدہ بندے ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے باپ بولے سے، کہ آپ کی نسل سے ہی انبیاء کا سلسلہ چلا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، جیسا کہ پچھلے جمعے میں آپ کو بتایا گیا، ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں دین کی دعوت دی، نمرود کا آتش نمرود کا واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو وحدانیت کی جو تعلیم تھی اللہ کی طرف، وہ سچ ہے۔ انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے آگ، جس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا انہوں نے، لیکن پھر بھی جب ایمان نہیں لائے تو پھر وہاں سے اللہ کے حکم تھی ابراہیم علیہ السلام
وہ علاقے کو بھی چھوڑ دیجیے، اپنے ایمان کو بچانے، دین کی دعوت دینے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے شہر عزیز کو بھی چھوڑے، باپ کا بھی گھر چھوڑے، باپ کا بھی ساتھ چھوٹا، خاندان کا بھی ساتھ چھوٹا، بستی کا بھی ساتھ چھوڑے اور دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں پر بی بی حاجرہ سے بھی آپ کا نکاح ہوا اور ضعیفی کے عالم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے ابراہیم علیہ السلام، جو کہ ضعیفی کی حالت میں تھے، اور یہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت میں 70-80 سال بھی تھی، بعض روایتوں میں بتایا گیا کہ 90 سال سے بھی پار۔ تو ایسی ضعیفی کی حالت میں اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولاد سے کتنی محبت ہوگی، اتنی نہیں محبت ہوگی اس اولاد سے۔ پھر یہاں پر امتحان ہوا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنی اس بیوی حاجرہ کو اور اپنے اس لخت جگر کو ایک بے یار و مددگار جگہ پر، جہاں پر کسی زندگی کا تصور ہی نہیں ہے، انسان تو انسان، چرند پرند کا بھی وہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ایسی جگہ پر چھوڑ کر آنے کا حکم ہوا۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ بی بی حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، جو کہ دودھ پیتے مکے کی وادیوں میں چھوڑے۔ اس وقت میں مکہ بھی تعمیر نہیں ہوا تھا، صرف پہاڑ، ریگستان، پہاڑ وجہ سے کچھ آبادی نہیں، دور دور تک کوئی ٹھکانہ نہیں انسانیت کا، زندگی کے کوئی آثار نہیں۔ ایسی جگہ پر اللہ کے حکم سے جب چھوڑ کر جا رہے تھے، بی بی حاجرہ نے دریافت فرمایا کہ آپ یہاں پر ہمیں بے یار مدد کر اس طرح چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم کو اور بچے کو یہاں پر چھوڑ کر جاؤ، تو ایمان کی حرارت دیکھیے کیسا ایمان ہے اس بیوی کا، اللہ کی اس نیک خاتون کا، بندی کا، کہ اس جگہ پر جہاں زندگی کا تصور بھی نہیں ہے، کہہ رہی ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، کون؟ اللہ ضائع نہیں کرے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تھوڑا سا توشہ کھجور وغیرہ پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا، اب پانی کے لیے معصوم بچہ تڑپ رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام شیر خوار ہے، دودھ پیتے بچے ہیں، پانی نہیں ہے، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ماں کا دل تڑپ رہا ہے، وہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھ رہی ہے، کبھی مروہ کی پہاڑی پر چڑھ رہی ہے، یہ بیچ میں آ کر اپنے لخت جگر کو دیکھ رہی ہے یا نہیں۔ 7 چکریں صفا اور مروہ کی بی بی حاجرہ نے وہاں پر اس وقت میں کی، وہ تڑپ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو تا قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا، اور حج کے اراکین میں سے اس کو بھی ایک رکن کر دیا کہ بغیر صفا مروہ کیے کہ آپ کا حج نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کی کرنی، اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جہاں پر وہ لگڑ رہے تھے، وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کے چشمے کو جاری فرمایا اور پانی ابلنا شروع ہوا، پانی پیا گیا، پانی بہتے جا رہا ہے۔ بی بی حاجرہ نے چھوٹا سا کٹا بنایا تو پانی اور نکل کے وہاں سے کٹے سے بھی بہہ رہا ہے، تو انہوں نے جب وہاں پر فرمایا زم زم، رک جا زم کے معنی رک جانے کے، جو مآب زمزم کہتے ہیں کہ رک جا زمزم کا کنویں کا نام پڑ گیا زمزم، اور اس زمانے سے لے کے آج تک انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک پانی میں کبھی کمی نہیں ہے۔
ساری دنیا کے اندر پانی تقسیم ہوتا ہے الحمدللہ، اللہ کی ایسی قدرت۔ آب زمزم جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، صحت رکھی ہے، قوت و طاقت رکھی ہے، غذائیت رکھی ہے، وہ پانی کا چشمہ اسماعیل علیہ السلام کے لگڑنے سے ایڑیوں کے ذریعے جگہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد فرمایا، اس کو جاری فرمایا۔ اور پھر وہاں پر جو کہ غیر آباد علاقہ تھا مکے کا اس زمانے میں، پانی نہیں تھا، جب یہ پانی کا نظام وہاں پر چالو ہوا تو پھر وہاں پر آبادی بسی وہاں، پھر وہ شہر مکہ بنا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کہ جب اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے، باپ کی آنکھوں کو بہانے لگے، باپ کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹانے والے بنے، ایک امید جگی کہ اب میرے یہاں ضعیفی کا میرا سہارا میرا بچہ ہے، میری قوت و طاقت بنے گا، بازو بنے گا۔ اللہ کی طرف سے پھر آزمائش ہوئی کہ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے اس لخت جگر کو اللہ کے نام پر اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے ارشاد فرمایا کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں مجھ پہ بتایا جا رہا ہے کہ میں تم کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ قربان جائیے اسماعیل علیہ السلام کے ایسے فرزند کے فرمانبردار جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان، نبیوں کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے آپ کو یہی حکم ہے، یہی اشارہ ہے، تو آپ اللہ کے نام پر مجھ کو قربان کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ پورا تفصیلات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، قرآن کے خلاصے میں سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ واقعات پورے قرآن کے اندر موجود ہیں، تفاسیر کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو پھر تیار کر کے ایک وقت مقررہ پر، جسے ہم عید کا دن کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر تیاری کے ساتھ قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیطان مردود نے ابراہیم علیہ السلام کو بھٹکانا چاہا، اسماعیل علیہ السلام کو بھٹکانا چاہا۔ پھر جب یہاں پر کام نہیں بنا، بی بی ہاجرہ کو بھی جو کہ ماں تھی اسماعیل علیہ السلام کی، ان کو بھی بھٹکانا شروع کیا۔ ہر طرف سے اس کو پھٹکار ملی، لعنت ہوئی اس کے اوپر، پھٹکار دیا گیا اس کو۔ یہاں پر آزمائش ہوئی، شیطان کے ساتھ مقابلہ ہوا بھلے سا ایک معنوں میں، جو آ کے وسوسے ڈال رہا ہے کہ بڑھاپے کے عالم میں خواب تو ہے، کوئی سچائی تھوڑا ہی ہے، کیا اللہ کی طرف سے حکم تھوڑا ہی ہوا تمہارے کو، یہ خواب کو آپ ایسا اپنے بیٹے کو قربان کر دیتے کہ اللہ کے نام، اگر ویسا رہتا تو اللہ تعالیٰ خود حکم دے دیتے تمہارے کو ڈائریکٹلی، کیوں نہیں دیے؟ ایسا جو بھی اس ٹائم پہ تھا علماء کرام اللہ تک تفصیلات بتاتے ہیں۔ تو ہر طرف میں اس کو دھکار دی کہ اللہ کے حکم کے اوپر ہر قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور جو کنکریاں ماری جاتی ہیں آج حج کے موقع پر شیطان کو، چھوٹا شیطان ہے بڑا شیطان ہے بول کر کنکریاں مارے، تو یاد دلاتی ہیں اس وقت کی جب شیطان کی اور ابراہیم علیہ السلام کی بات چلی، شیطان اور اسماعیل علیہ السلام کی بات چلی، شیطان اور بی بی ہاجرہ کی بات چلی، کہا کس طرح سے وہاں پر وہ پسپا ہوا، کس طرح سے وہ ذلیل و خوار ہوا۔ اس عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے عبادت قرار دیا۔ وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ بھی حج کا شعار ہے، حج کا ایک رکن ہے، شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پھر بنا میں جو کہ آج قربانی دی جاتی ہے، وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جو خواب میں دکھایا گیا تھا اس کو سچ کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے پوری تیاری کی گئی، آنکھوں پہ پٹی بندھی گئی اور بیٹے کو زمین کی طرف چہرہ کر کے لٹایا گیا۔ جب قربانی کے لیے ذبح کرنے چھری چل رہی، اس وقت اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہمارے امتحان میں تم کامیاب ہوئے اور ہم ضائع نہیں کرتے نیکیوں کو، تمہاری قربانی قبول کی گئی اور تم اس دمبے کو قربان کر دو تمہارے بیٹی کی طرف سے۔ جنت سے اس وقت دمبا لایا گیا اور اس دمبے کو قربان کیا گیا۔
اور اللہ نے اپنے بندے کی اس قربانی کو تا قیامت ساری انسانیت کے لیے، سبق کے لیے، ساری انسانیت کو معلوم رکھنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے عید الاضحیٰ کی قربانی ہر صاحب نصاب کے اوپر قربانی کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا۔ اور حج کو جانے والوں کے لیے بھی وہاں پر حج کے بعد وہاں پر حج میں قربانی دی جاتی ہے وہاں پر۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہر مالدار کے اوپر قربانی دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور اللہ نے قبول بھی فرما لیا، بیٹی کی جگہ پر دمبے کو دے دیا۔ قربانی صرف جانور کی نہیں ہے کہ ہم لا لیے جانور اور قربان کر دیے۔ قربانی یہ ہے ہماری ہر خواہش کی جو اللہ کے بیچ میں آ جائے، آڑ آ جائے، اپنی ہر خواہش کو قربان کرنا اللہ کے نام پر۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کوئی چیز کی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ یہ تعلیم ملتی ہے ہم کو قربانی سے۔ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کرو، صرف جانور کے حد تک نہیں بلکہ اپنی ہر اس خواہش کو جو دین کے بارے میں آڑ آ جائے، شریعت کے اندر آڑ آ جائے، اس کو قربان کر دو۔ اللہ کے نام پر اپنی ہر خواہش کو قربان کرو۔ بتایا گیا جو عید الاضحیٰ میں عید کے 3 دن قربانی کرنے کے ایام بتائے گئے، 10، 11 اور 12، ان 3 دنوں کے اندر قربانی کرنے کا ہے جو صاحب نصاب۔ اول دن کرنا، پہلے دن کرنا سب سے افضل، اگر موقع نہ مل سکے تو دوسرے اور تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اور چھوٹے جانور کے اندر 1 حصہ ہوتا ہے اور بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں۔ جو بھی صاحب نصاب ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کریں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی اگر قربانی نہ کریں تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اتنی سخت وعید بتائی گئی قربانی نہ کرنے میں۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اور صحابی نے جب پوچھا کہ اس کے اوپر کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی لکھی جائے گی۔ صحابی نے پوچھا کہ دبا جو اون زیادہ رہتے، بال زیادہ رہتے، اس کے بدلے میں کیا ہے؟ بولے کہ اس کے بدلے میں بھی جس ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ہے، اور ہر قطرے خون کے بدلے میں 1 نیکی ہے۔ اور فضیلت میں بتایا گیا ہے کہ گناہ معاف ہے، درجات بلند۔ اور قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ نیکی قربانی کرنے کی پسند۔ قربانی کی نیکی اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے ان ایام کے اندر۔ تو ہم صاحب نصاب ہیں تو ہم قربانی کریں، اور قربانی کرنے میں بھی ایک خیال رکھیں کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہو رہی پہلے نام ان کا آنا ہے۔ اگر ہم بڑا جانور لے لیے 7 حصے ہو جا رہے ہیں اس کے اندر، تو پہلے جو ہے نام جو ہے قربانی جن کے اوپر واجب ہو رہی ہے ان کے اوپر لینا ہے۔ بہت سے حضرات کیا ہے، مسائل ہمیشہ بتائے جاتے ہیں لیکن پھر بھی کیا ہے، اپنی منمانی بولو یا اپنی ذہنیت بولو، یہ دلایا جاتا ہے کہ پچھلے سال امی کے نام پہ دیے تھے تو اب یہ سال ابا کے نام پہ دیے، 2 سال سے ہم بیوی کے نام پہ دیتے آئے تب یہ سال میں ان کے طرف سے دیے۔ گھر میں خواتین میں بھی یہ بات چلتا رہتا، ہمیشہ اپنی بیوی کے نام پہ دے رہے ہیں، اگر اماں کے نام پہ دیے تو پھر بیوی بری کے پاس آگے اماں کے نام پہ دے۔ بھائی جس کے پاس صاحب نصاب ہونے کی استطاعت ہے مال کی، ان کے نام پہ قربانی دینا ہے، ان کی طرف سے قربانی دینا ہے۔ 10 سال پہ اگر ایک جن ان کے نام ان کے پاس ہی ہونا ہے، انہیں ایماندار ہیں تو انہی کے نام پہ دینا ہے قربانی۔ اسلام میں اگر بچ رہی ہے آپ کے پاس اور آپ لینا چاہ رہے ہیں جو کہ نفیل میں آتی ہے وجہ سے، تو وہ قربانی آپ کسی کے نام سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن سب سے اول جو ہے نا جن کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے انہوں اپنی طرف سے قربانی دینا ہے۔ اس کا خیال رکھیے، ہر طرح خاص طور سے خیال رکھیے۔
4 بچے تو یہ بچے کے نام پہ، وہ بچے کے نام پہ، اماں ابا کے نام پہ نہیں دے رہے تھے، وہ بچے کے نام پہ تھے، کیا ہوا بھائی؟ نہیں وہ 2 سال سے ان کے نام پہ دے رہے تھے نا، آپ کے بچے کے طرف، بچے کے اوپر ابھی واجب نہیں ہے، انہیں مالدار نہیں بنا، انہیں اس کو اتنا مال نہیں ہے، اس میں استطاعت میں آتا ہے حساب۔ اب آپ بولتے تو اس کے نام پہ ہے آنا کہ والد کے نام پہ قربانی دینا واجب، یا والدہ کے نام پہ دینا قربانی واجب ہے، لیکن ان کو چھوڑ کے بچے کے نام پہ دیتے۔ نفل میں جو آپ اور اسلام میں جو آپ اور قربانی کے جانور خریدو آپ اور لے کے جو بچے کے نام پہ دیں، منع نہیں کر رہے آپ کو، جتنی چاہے آپ قربانیاں دیجیے، لیکن سب سے پہلے جو ہے نا جن کے اوپر واجب والی قربانی، ان کے نام کی قربانی ہونا ضروری ہے، تو اس کا بھی خیال کریں۔ اور دوسرے یہ دن جو ہے یوم 10 دن جو ہے عشرے کے، یہ 10 دن بہت قیمتی ہے اللہ کے پاس، بہت قیمتی ہے، یہاں تک کہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم بھی کھائی، 10 دنوں کی قسم بھی کھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ تو یہ ایام جو ہے بہت قیمتی ہے، اس میں جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، صدقہ خیرات کیجیے، جتنی چاہے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوئی، راتوں میں عبادت کیجیے، دن میں روزہ رکھیے، نفل ہے، رہیں گے تو آپ کو فائدہ ہے، نہیں رہیں گے تو کوئی آپ کو پکڑیں گے، فرض تو رمضان کے، اس کے بعد کے جتنے بھی روزے ہیں نفل ہوتے ہیں، تو فضیلت میں بیان کیا گیا ہے کہ ان ایام کے اندر، کہ 9 دنوں کے اندر 10 دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ عید کا دن اس دن حرام ہو جاتا ہے، تو یہ 9 دن کے اندر روزے رکھنا ہے، 1 بھی رکھ سکتے ہیں آپ، 2 رکھ سکتے ہیں، 4 رکھ سکتے ہیں، یا پورے 9 روزے بھی رکھ سکتے ہیں آپ، اس اللہ توفیق دیا۔ ایک روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک سال کے روزوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب ایسا بتایا گیا ہے کہ جیسے شب قدر میں عبادت کی جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے راتوں میں اللہ کو منائیں، دعائیں کریں، کثرت سے تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اور اللہ کو راضی کریں راتوں میں عبادتوں کے ذریعے سے، دن میں روزوں کے ذریعے سے، یا روزے نہیں بھی رکھ سکیں تو عبادتوں کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے، گناہوں سے بچے۔ سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، سب سے بڑی نیکی، یہ نفل عبادتیں ہیں لیکن گناہ سے بچنا سب سے اہم ہے، تو کم سے کم 10 دنوں کے اندر گناہوں سے بچیں، اپنی حفاظت کریں، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کریں، نیکی کی طرف لائیں، نمازوں کا خاص اہتمام کریں۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ، قربانی جب دیں گے آپ ہر چیز اپنے خواہشوں کی، اپنے جذبات کی، مال کی، جان کی، تو آپ کے اللہ کے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جیسا ابراہیم علیہ السلام قریب ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ نے ان کو اپنے قریب کر دیا، یہاں تک کہ اپنا خلیل قرار دیا۔ تو آپ بھی قربانی کے لیے تیار ہیں، اپنے خواہشوں کی قربانی کے لیے تیار ہیں، اللہ کے حکم کے اوپر ہر حکم کو اللہ کے ماننے والے بنے، کیونکہ میرے بھائی نمازوں کا خاص اہتمام بھی ہے۔ اور عرفے کے دن خاص طور سے، عرفے کے دن بہت قیمتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ان عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کا، 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے قربانی سے ایک دن پہلے کا، عید کے ایک دن پہلے کا عرفے کا دن کہلاتا ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کے اندر کم سے کم اس دن تو بھی روزہ رہیں آپ، نفلی ہے وہ بھی، لیکن حکم ہے، رہیں گے تو بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس مفہوم و خلاصہ ہے، میں اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، یعنی اللہ معاف فرما دیتے ہیں، چھوٹے جو گناہ ہوتا ہے صغیرہ، اللہ اس کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم عرفے کے دن کا روزہ رکھیں، 1 روزہ رکھ سکتے ہیں آپ، اور توفیق دی اللہ 2 4 بھی رکھ سکتے ہیں، تو اس کا بھی خاص اہتمام کریں۔ تکبیر تشریق، عرفے کے دن، عرفے کی فجر یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک 5 دن تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جماعت سے نماز پڑھے یا انفرادی نماز پڑھے، ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے جس کا پڑھنا 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 5 نمازوں میں پڑھنا ہے، ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک پڑھنا ہے، مرد اور عورت دونوں بھی پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔